بھارت کی اشتعال انگیزی کے خلاف قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ بھارتی الزامات اور سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی مسترد۔ ملک کی خود مختاری اور سلامتی پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قرارداد کا متن۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، خود مختاری کی خلاف ورزی کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے ملاقات۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ملاقات۔ بھارت کی اشتعال انگیزی، یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور الزامات سے آگاہ کیا۔ پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی بھارتی کوششیں مسترد۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات برطانیہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، پاکستان کی اپیل۔ وزیر اعظم کا اعلیٰ سطح پر غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کا اعادہ۔ برطانیہ کو بھی شمولیت کی دعوت۔ شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ کہا حکومت کی اولین ترجیح ملک کی اقتصادی ترقی ہے، ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ جین میرٹ کی علاقائی امن و سلامتی کے لیے دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی یقین دہانی۔ پہلگام واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، پاکستان شفاف تحقیقات کی پیشکش کر چکا، کسی بھی جارحیت کا جواب دیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہیں۔ عباس اراغچی نے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا۔ ملیشیا بھی پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی تجویز کا حامی۔ وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے کی بگڑتی صورتحال، پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ مستقل مندوب عاصم افتخار 15 رکنی کونسل کو بریفنگ دیں گے۔ ماسکو میں موجود پاکستانی سفیر خالد جمالی کی اہم تجویز۔ کہا پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی تحقیقات چین اور روس کی نگرانی میں ممکن ہے۔ 1966 میں سوویت یونین نے دونوں ملکوں کے درمیان تاشقند معاہدہ کروایا تھا۔ کشیدگی کم کرنے میں ماسکو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بھارتی دہشت گردی کے خلاف پاکستان اور چین ہم آواز۔ مودی سرکار کے اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو خطرہ ہے۔ صدر مملکت کی چینی سفیر سے ملاقات میں گفتگو۔ بھارتی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ بیانات پر اظہار تشویش۔ چینی سفیر کا امن و استحکام کے لیے پاکستان کی حمایت کا وعدہ۔ کہا دونوں ممالک آہنی برادر ہیں، مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ مسلح افواج مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر دم تیار۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے فتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ ISPR کے مطابق فتح میزائل جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ہے، 120 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی مسلح افواج کو شاباش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی عسکری قیادت، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ بھارتی جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب، عالمی اور مقامی میڈیا کا LOC کا دورہ، حالات کا مشاہدہ کیا، مقامی آبادی سے بات چیت۔ CNN کے صحافی نک رابرٹسن کی ٹیم کے ساتھ سرجیوار گاؤں آمد۔ عینی شاہدین نے بھارتی مظالم کا پردہ چاک کر دیا۔ جعلی مقابلے میں شہید محمد فاروق اور محمد دین کے اہل خانہ کی انصاف کی اپیل۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بھارت نے جھوٹا بیانیہ بنایا، میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھ دیے، ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اس لیے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور DG ISPR کی سیاسی جماعتوں کو ان کیمرہ بریفنگ۔ مودی سرکار کی خطے میں دہشت گردی کو بے نقاب کیا۔ شرکاء کے مطابق جعفر ایکسپریس سمیت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے، شواہد دنیا تک پہنچائے جائیں گے۔ بھارت آج تک پاکستان پر لگائے الزامات کے شواہد فراہم نہیں کر سکا۔ ملک کی سلامتی اور وقار کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، عزم کیا۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے چناب کا پانی روک دیا، سلال ڈیم کے تمام دروازے بند۔ مقبوضہ کشمیر کے علاقے رئیسی میں دریا خشک ہو گیا، ویڈیو جاری۔ مودی سرکار نے گزشتہ روز بلگہار ڈیم سے بھی پانی کا بہاؤ روک دیا تھا، لیکن گنجائش کم ہونے کے باعث آج ایک گیٹ کھول دیا۔
अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का इतराफ। भारतीय जारहियत के बाद सिपह सालार ने फ्रंट से लीड करके मिसाल कायम की। जंगी मशकों में टैंक पर चढ़कर दुश्मन को ललकारा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर दो कौमी नजरिए पर यकीन रखते हैं, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलमानों को अपने लिए खतरा समझते हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल कदम करार देने के खिलाफ अपीलें। आईनी बेंच ने इंट्राकोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। मुख्तसर फैसला इसी हफ्ते सुनाया जाएगा। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर महकमाना कार्रवाई हुई। पाक फौज के 3 आला अफसरान को बगैर पेंशन और मराहत रिटायर किया गया। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। क्या बगैर पेंशन रिटायर होने वाले जनरल कोर कमांडर लाहौर थे? क्या कोर कमांडर लाहौर ट्रायल कोर्ट में बतौर गवाह पेश हुए? यही तो बात है, आप जवाब नहीं दे सकेंगे। बेहतर है ये बातें न करें। 9 मई मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। इतराफ जुर्म पर 20 मुल्जिमान को सजा सुना दी गई। 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हजार रुपए फीकस जुर्माना अदा करना होगा। 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जायदाद जब्त करने का हुक्म। 36 अरब का मुबैना स्कैंडल। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शदीद गर्मा गर्मी। स्पीकर बाबर सवाती ने हुकाम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। बुध तक रिपोर्ट तरफ कहा, मसला 36 अरब का नहीं 200 अरब का है। अवाम को पता चलना चाहिए हमारे इदारे कितनी बदउनवानी कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% कमी 12 से कम होकर 11% पर आ गई। एलामिये के मुताबिक महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीने के मुकाबले में मजीद बेहतर हुआ। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर जून 2025 तक बढ़कर $14 अरब हो जाएंगे। सरगोधा की तहसील कोट मोमन में अफसोसनाक वाकया। दम घुटने से 4 बहनों समेत एक ही खानदान के 6 बच्चे जाँ बहक। बच्चे खेलते हुए गंदम के ड्रम में छुप गए थे। वाटर लाइन तो बन गई, पानी फिर भी नहीं आया। कराची का 30% हिस्सा बुनियादी जरूरत से महरूम। FC एरिया, चेन्नई सरकोट, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल और ओल्ड एरिया में शदीद बहरान। वाटर बोर्ड हुक्काम का कहना है आज रात तक तमाम मुतासरा इलाकों में पानी फराहम कर दिया जाएगा। सप्लाई मामूल पर आने में मजीद कुछ दिन लगेंगे। बाबर और रिजवान आमने सामने। पेशावर ज़ल्मी का मुल्तान सुल्तान से टकरा। PSL का प्ले ऑफ राउंड खेलना ज़ल्मी के लिए बड़ा चैलेंज। बाबर 11 का पॉइंट्स टेबल पर 5वां नंबर। मैच रात 8 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और T20 में पाकिस्तान की तनज़ुली ग्रीन शर्ट 7वें से 8वें नंबर पर आ गए। टेस्ट में शाहीनों का 7वां, वनडे में 5वां नंबर। व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट में भारत नंबर 1, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का राज।